أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من
لسانی یفقهوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ذریعہ بنا دے کہ ہم کچے پکے مکان میں کلمہ اسلام کو سعید عبد الرحمن بن عوف ماشاءاللہ، اور کچھ ہے زبیر بن عوام ماشاءاللہ، اور ایک طرح گاڑا نام ہے ابو عبیدہ بن جرہ، نے تھوڑا سا گاڑا دیتا ابو عبیدہ بن، بچوں کو یاد ہوا ابو عبیدہ بن جرہ، ابو عبیدہ بن جرہ۔ تو صحابہ اکرام جو ہے نا باقاعدہ صحابہ جو چھوٹے صحابہ، صغار صحابہ، بڑے صحابہ کے نام یاد کرتے تھے۔ عقیدے کتابوں میں آتا ہے کہ ہم جیسے تشہد سکھاتے تھے، صحابہ کے نام بھی سکھاتے تھے۔ بڑی اہمیت ہے صحابہ اکرام، کیونکہ ہمارے اور قرآن اور صحیح حدیث کے درمیان واسطہ ہے، ان کے بغیر ہم پہنچنا، اللہ نے ان کا ایک مقام رکھ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو جو ہے 3 کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذکر فرمائے۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 کے آیت نمبر 7، 8 اور 9 پڑھتے ہیں تو پہلے جو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر کیا، مکے سے مدینے کی طرف جو آئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر مانے جنہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے سب کچھ۔ مہاجر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسے فیوچر کو قبول کر لینا جس فیوچر کے بارے میں اندازہ نہیں ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے، ایک ڈینجر فیوچر کو قبول کر لیتا آدمی۔ مثال طور پہ آپ کو کیا ہے، روزانہ یہ ٹائم پہ چائے ہونا، یہ ٹائم پہ کھانا ہونا ہے، اچانک ایک آدمی اپنے اس کمفرٹ کو چھوڑ کے ایک ایسی چیز کو قبول کر لیتا ہے، پتہ نہیں وہاں پر جائیں گے تو میرے حساب کا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، میرے حساب کے ٹائم کی دوائی ملے گی۔ ایک ایسے فیوچر کو قبول کر لیتا ہے جس فیوچر کے اندر بہت ہی خوف بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت کے لیے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ مہاجر کا معنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں مہاجرین، دوسرے کون ہیں؟ انصار۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے انصار کا ذکر کیا، آیت نمبر 9 میں کس کا ذکر کیا معلوم؟ بعد میں ہم جیسے آنے والے لوگ ان سب کے بارے میں احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر احترام نہیں کریں گے تو غل اور حسد میں مبتلا ہو کر بھٹک جائیں گے، اگر احترام کریں گے تو اس میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ 3 قسم کے کیٹیگری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سارے چیزوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آیت کیسی دیکھیے، اس کے اندر ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ فقراء ہیں، محتاج ہیں، جن کو نکال دیا گیا ان کے مالوں کو چھین کر، ان کے گھروں کو چھین کر، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو، روزی کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ خود محتاج ہیں لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ پھر آگے انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انصار کیسے ہیں، ان کی سائیکالوجی کیسی ہے؟ ارے یہ لوگ کہاں سے آ جا رہے ہیں بھائی، کیسا سنبھالنا، ایسا نہیں ہے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم۔ غور کریے، اس سے پہلے جن لوگوں نے مدینے کو اپنا گھر بنا لیا، ایمان کو اپنا گھر بنا لیا، تو کیا کرتے؟ یحبون من هاجر الیہم، وہ لوگ چاہتے ہیں جو بھی ہجرت کر کے آتے۔ کیا دل ہے ان کا؟ اللہ تعالیٰ کوئی اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے یا کوئی بھی مسلمان مدد کے لیے اگر ہم کو پکارے تو ہمارا دل اللہ تعالیٰ چھوٹا نہ کرے،
कभी कोई फोन करे खरीदे के लिए, तकलीफ के लिए, अरे भाई इनका फोन क्यों आ गया, ऐसा ना है। आप बोलिए, उनका दिल रखिए भाई मेरे पास तो फिल वक्त ताकत नहीं है, लेकिन आपने मुझे कुछ समझ के ही फोन किया होगा। आपके दिल में अल्लाह ताला ने डाला, अल्लाह रज़ा से अगर मैं नहीं तो शायद अल्लाह ताला किसी और से करा देगा, लेकिन अच्छा किया आपने पूछा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं देखता हूं कि क्या कर सकता। ऐसे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, नहीं है तो नहीं है तो है तो मदद कर दिए, नहीं है तो अच्छी बात करना भी बहुत बड़ा सदका है। अच्छे तरीके से तो आदमी को क्या करे, कंफर्ट हो जाएगा, उसको कम से कम तसल्ली मिल जाएगी। क्या करे, युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून, और उनके दिलों में कोई भी हाजत को वो लोग फील करते हैं ना, तो क्या करते हैं, परेशान नहीं होते, क्या करते बल्कि वयुसिरून अला अंफुसिहिम, अपने आप पर कहते चलो मुझे नहीं तो इनको मिल जाए। घर में बच्चे भूखे हैं, खुद भूखे हैं, बच्चों को खिला दिए, खुद भूखे रहे लेकिन मैं आपको खिला दिए। वयुसिरून अला अंफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, उनको बहुत अच्छा होगा वो, लेकिन देते आपने जो फ्रिज में कोई चीज उठाकर रखी होगी, बड़े मजेदार है, मेहमान आता है उसको दे देते हैं, आप खाकर उतना खुश नहीं होंगे, खिलाकर वो खुश हो जाएंगे, अल्लाह खुश होगा, क्योंकि आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह मुझे फिर खिला देगा। आप खुश हो जाइए, अल्लाह ताला आपका इंतजाम करेगा, यहां नहीं तो वहां पर इंशाअल्लाह। वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो बुखल से बचा लिया गया वो कामयाब हो गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को बार बार कहा कि कामयाब हो गए, कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। इसीलिए मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, रावियों में बहस करते हैं, ये सही है, ये ज़ईफ है, ये रावी में, जैसे सहाबी का नाम आते हैं फौरन क्या करते हैं, अपनी ज़बानें बंद। मुहद्दिसीन क्या करते हैं, ये रावी ऐसा है, ये रावी ऐसा है, ये रावी के ज़हन में ये है, इसकी बात ली जाए या ना ली जाए। सहाबा की बात आते हैं पूरे मुहद्दिसीन, चाहे इमाम बुखारी हो, चाहे इमाम मुस्लिम हो, चाहे इमाम तिरमिज़ी, चाहे वो बड़े बड़े मुहद्दिसीन के नाम ले दिए, सब हम कहते हैं वहां पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, कहते हैं सहाबा इकराम पूरे के पूरे सच्चे, यानी अल्लाह ने जिनको कामयाब कह दिया, हमको तो चेक करने वाले। मुहद्दिसीन ने सहाबा को चेक ही नहीं किया, सहाबा के बाद चेकिंग शुरू करते लोग, ताबईन, तबे ताबईन के जो रावी होते हैं, जितने रावी होते हैं ताबईन के बाद चेकिंग शुरू होते हैं। सहाबा में एक सहाबी को भी चेक नहीं करते मुहद्दिस। अल्लाह ने जिनको कामयाब और सक्सेस कह दिया, मैं कौन तो जाके फिर उनका एग्जाम लेने वाला, गुस्ताखी हो जाएगी। इतनी नजर थी गहरी माशाअल्लाह। कुरान मजीद में बार बार अल्लाह ने मुफ्लिहून मुफ्लिहून कहा, फिर उसके बाद वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। जो बाद में आए हैं अपने सहाबा का जिक्र आता है तो कहते हैं अल्लाह हमारे दिलों में इनके बारे में कोई हसद, कोई कीड़ा, कोई बुरी चीज आने ना दो, बल्कि दुआएं करते हैं, तब जाकर सहाबा से मोहब्बत पैदा होती। तो कल मैंने आपको साबिक़ून का जिक्र किया था, याद है? साबिक़ून किसको कहते हैं? साबिक़ून माने सबकत ले जाने वाले, आगे बढ़ जाने वाले। यानी मक्के के अंदर 13 साल में 3 दौर है, शुरू में कलमा पढ़ने वाले, दरमियान में कलमा पढ़ने वाले और मक्के के आखिरी जिंदगी में कलमा पढ़ने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा, नबूवत, नबी बनाए जाने के बाद कितने साल है? 23 ईयर्स, 40 साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए। उसके बाद 63 साल की उम्र में आपकी वफात हुई। इसका मतलब कितना है? 23 साल। 23 में 13 साल मक्के के, 10 साल मदीने के। हिजरत से पहले मक्की दौर, हिजरत के बाद मदनी दौर। तो जो 13 साल है इसको भी 3 दौर में बांटा गया। पहला दौर जहां पर बिल्कुल अभी तारुफ हो रहा था और बेचैनी थी,
ابھی اتنی مخالفت آگے نہیں بڑھی تھی. دوسرا دور مخالفت پیک پر، بہت ہی خطرناک طریقے سے مخالفت. تیسرا دور نہ صرف مخالفت بلکہ جسمانی اٹیک اور زیادہ بڑھ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک زیادہ بڑھ گیا. 36 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی حملے ہوئے. 36 مرتبہ. تو اٹیک جو بڑے ہیں تیسرے مرحلے میں زیادہ بڑھ گئے. تیسرے مرحلے میں تو ہر ایک، اگر آپ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، میرا ایک درس ہے، کبھی آپ کو ٹائم ملا تو ضرور سنیے. قرآن مجید کی آیتیں مکے میں جو نازل ہوئی، پہلے دور میں جو نازل ہوئی وہ صورتیں آپ کو ایسا لگے گا تھوڑا ابھی اس کے اندر اتنی گرمی نہیں آئی. دوسرے دور میں جو صورتیں نازل ہوئی آپ کو ایسا لگے گا کچھ بھڑک رہا ہے شعلہ. اللہ تعالیٰ غصے سے وہ لوگ اعتراض کر رہے، جوابات دے رہے. اس دور میں نازل ہونے والے سورہ ہجر، سورہ شعراء پڑھ کے دیکھیے آپ. سورہ قصص ایسا لگا کچھ ہیٹ ہے. اس کے بعد کے سورے پر ایسا لگا کچھ ہیٹ انگارہ ہے، اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شعلے گر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ڈیفینس کر رہے ہیں اور اعتراضات ہو رہے، جوابات دے رہے. تو صورتوں کو اس کے بیک گراؤنڈ سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی. تو شروع کے دور میں جو کلمہ پڑھے تو بالکل اجنبی، پریشان، یعنی کہ مطلب یہ کہ پہلے جو کلمہ پڑھے، جتنا پہلے کلمہ پڑھیں گے اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے. تو مکے کے اندر مکی زندگی میں پہلی مرتبہ جنہوں نے کلمہ پڑھا شروع کے دور میں، ان کو کہتے ہیں سابقون. سابقون مانے سبقت لے جانے والے، فسٹ آ جانے والے. بالکل شروع کے اوائل میں آپ کہتے ہیں نا، شروع میں جو زیادہ آئیں گے ان کے لیے خاص آفر، جو پہلے آئیں گے ان کے لیے. تو ان کو کہتے ہیں سابقون. ارے بھائی سابقون میں سے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ اوائل میں سے، یہ جو ہے فرسٹ کمر سے، یہ لوگ شروع میں آ جانے والے. تو اسی طریقے سے مدینے کے اندر بھی سابقون ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے مدینے کے اندر اچانک کچھ نہیں ہے، کوئی آ کر سمجھا رہے ہیں، کوئی قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی جو فوراً قبول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تب جا کے تو بات آگے بڑھے گی. اگر کوئی نہیں کرے گا تو کام شروع کیسے ہوگا؟ ایک آدمی شروع کرتا ہے، انیشیٹ لیتا ہے، قربانی دیتا ہے، تب جا کے بعد والے لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو انیشیٹ کرنے والوں کی بڑی اہمیت ہے. آپ جب بھی جہاں پر دیکھتے ہیں کہ شرک بہت پھیلا ہوا، مثال کے طور پہ فتح دروازہ، اس مسجد کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ جس وقت پر سخت حالات تھے، یہ مسجد میں جو ہمارے اکابر تھے، جو ہمارے بڑے تھے، وہ ٹھہر گئے. تو آپ یوں کہہ سکتے اس ایریے کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبقت دی. اس وجہ سے ان کی زیادہ اہمیت ہے. لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ دعائیں، بہت زیادہ دعائیں. اب بعد میں ہم آئے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا. ہمارے کارنامہ تو ان لوگوں نے کیا جو ہمارے بڑے تھے، جنہوں نے سخت حالات میں ٹھہر کر حیدرآباد میں توحید کا کام کیا. بدعت کو انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ ختم کیا، بڑی حکمت کے ساتھ شرک کو انہوں نے ختم کیا. اور جب ان کے جان کے لالے پڑے تھے، آج تو ماشاءاللہ حریص کھلا کے بھیج رہے، آرگنائزر ہم کو بیان ہونے کا حریص کھلا کے بھیج رہے، چائے پلا کے بھیج رہے، قہوہ. اس زمانے میں بنڈے کھا کے جانا پڑتا تھا. ظاہر بات تو فرق ہوگا نا، اجر میں تو فرق ہوگا. اب وہ بیان ہونے کا کیا حالات ہوتے نہیں معلوم تھا. ادھر تو ماشاءاللہ روزانہ حریص، چائے، آنے جانے کا انتظام، ایسا بہت سارے فائدے آج کل. ویسا پہلے حالات نہیں تھے ویسے. تو اندازہ کریے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر رہے ہیں، اور بت پرست جو ہے بتوں کو اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے. اس وقت پر جو شدت کی مخالفت شروع کے لوگوں میں آئی ہے. تو قرآن مجید کی آیت پر غور کریے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. مہاجرین میں بھی سابقون ہیں، انصار میں بھی سابقون ہیں. اللہ اکبر. یعنی مکے کے اندر جن لوگوں نے شروع میں ساتھ دیا ان کی بھی اہمیت ہے، مدینے کے اندر جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کی بھی اہمیت ہے. ایسا نہیں کہ مکے میں ختم، اسٹاک ختم، آفر ختم، ایسی بات نہیں. اس کا مطلب جہاں جہاں پر بھی جو بھی شروعات لے گا، ایک بڑی فضیلت، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص درجہ دیا، تو بڑی اہمیت ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. اور جو ان کی اتباع کیے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
इत्तिबा की, उनकी भी बड़ी फजल। बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। क्या करे, अल्लाह ताला उनसे राजी और अल्लाह ताला से राजी। तो अंसार, कल मैंने आपको मक्के के अंदर चंद नुफूस का तस्करा किया था। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, अभी तक जो हमारे जिक्र में आए, उमर रज़ी अल्लाह ताला, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, अली रज़ी अल्लाह ताला, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, उमर रज़ी अल्लाह ताला, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, अली रज़ी अल्लाह ताला। और इसी तरीके से हमारे पास कल का जो जिक्र हो गया है, जुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला। तो आइए तीन और मैं कर देने से अशरे मुबशरा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, और उसका फिर अंसार में जो साबिकून है फिर वहां पर जाऊंगा। मैं मक्के के बाद फिर मदीना चला जाऊंगा, ताकि साबिकून का खत्म करके फिर उसके बाद हम आए इंशाअल्लाह। अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमिर बिन अब्दुल्लाह इनका नाम है रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक लक़ब दिया था, किसी को याद है? सहाबाए कराम के बारे में बहुत मालूमात करना है हमको इंशाअल्लाह। जी, अमीन हादिहिल उम्मा, शुक्रिया। अमीन हादिल उम्मा, यानी जो बादशाह होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, एक को अपना राजदार बना देते, किसी सबको नहीं बनाते। वो एक राजदार का नाम क्या है? अमीन हादिल उम्मा, अमानत, उम्मत के अमानतदार आपने कह दिया। एक तो सिर्रुन नबी हुदैफा रज़ी अल्लाह ताला, तो सिर्रु यानी कि अमानतदार माने कुछ अमानत की चीज, एक होता राज की चीज है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो हुदैफा रज़ी अल्लाह ताला के लिए खास है, जो हम करते हैं राजदार का माना। अमानतदार यानी जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वैसे तो सारे सहाबा इकराम अमानतदार हैं, लेकिन अमीन हादिल उम्मा, इस उम्मत के ये अमीन हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा लगे होते। जंग ओहद में क्या हुआ? एक उतबा बिन अबी वक्कास, यानी साद बिन अबी वक्कास के जो भाई है ना, साद बिन अबी वक्कास के भाई इस्लाम कबूल नहीं किए थे। अब देखिए, एक भाई है अशरे मुबशरा में और दूसरा भाई है कुफर में। अल्लाह ताला हिदायत से जब नवाजता है तो किसके अंदर क्या खूबी देखते हैं, अल्लाह ताला नवाज देते हैं। दो भाइयों में एक भाई तड़पता नहीं है तो उसको हिदायत नहीं मिलती, एक भाई तड़पता है तो उसको हिदायत मिल जाती है। अल्लाह ताला, बाप को हिदायत नहीं मिलती, बेटों को हिदायत मिल जाती। कभी क्या होता है, बाप को हिदायत मिलती, बेटों को हिदायत नहीं मिलती। क्यों? यहाँ पर कोई पार्शियलिटी वाला निजाम नहीं है। जो तड़पता है अल्लाह ताला उसको खींच लेते हैं, वरना अल्लाह भी बड़ा बेनियाज है। अल्लाह ताला मोहताज नहीं, हमारा बेनियाज है। जो तड़पेगा लेगा, जो बेनियाज ही बताएगा, अल्लाह भी सबसे बड़ा बेनियाज है। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह ताला बेनियाज है, तुम मोहताज हो। तो एक भाई उतबा बिन अबी वक्कास पत्थर लेके टाक के मारता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को आकर लगा। अल्लाह के नबी से ऐसे ही हाथ करे, देखे तो पेशानी फटी हुई खून निकल रहा है, गाले मुबारक फटा। कैसा मारा? लोहे पे आके मारा। तो ये जो मिगफर कहते हैं, लोहे का एक मिगफर, ये ऐसा ढसा दांतों में ढस गया। अंदाजा कितनी बड़ी तकलीफ दाह मार थी। एक ने तीन, एक दो तीन ऐसे अटैक हुए, तो एक तरफ से तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला तेजी से आते हैं और आकर वो लोहा खींचते हैं। तो ऐसा खींचते हैं बड़ी तकलीफ के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा नुकसान हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एक दांत गिर जाता है। फिर दूसरा लोहा खींचते हैं और एक दांत झड़ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी तकलीफ थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जख्म की हालत में वापस आते हैं, तो घर की औरतें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशान हो जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इससे ज्यादा तकलीफ मुझे ताइफ के मैदान में आई थी। फिर वो कैसी थी हुई? और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ऐसी तकलीफ आई थी। रावी कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद में जो तकलीफ में थे, तो रावी कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम को भी ऐसे ही पत्थर से मारा गया था, उनके भी चेहरे से ऐसे ही खून आया था। हमको बड़ी आसानी से इस्लाम मिल गया है, तो इस्लाम की अहमियत का अंदाजा नहीं है। वहां पर पत्थर मार मार के पूरा जिस्म से खून बहाया जा रहा है।
کبھی جو ہے گال سے خون مبارک نکل رہا ہے، کبھی پیشانی سے خون مبارک نکل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو درود و سلامتی بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو عبیدہ بن جراح یہ ایسے سورما تھے، جنگجو تھے. فتح بیت المقدس جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فتح کرنے گئے تو سب سے آگے بڑھ کر ساتھ دینے والے کون ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. اور اسی طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کرامتیں بھی تھی. آپ جانتے ہیں اہل السنہ والجماعہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کرامتیں قیامت تک چلتے رہیں گی، اور جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، توحید کا پابند ہوگا، سنت کا پابند ہوگا، وہ ولی ہے. اگر کسی نے شرک کیا تو وہ ولی نہیں، اگر کسی نے بدعتیں کی تو وہ ولی نہیں، اگر کسی نے شریعت کو توڑا تو وہ ولی نہیں. من کان للہ تقیا کان للہ ولیا. جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا وہ سب سے بڑا ولی ہوگا. تو یہ ان کو اللہ نے بعض صحابہ کرام کو کرامتیں دی، بعض صحابہ کرام کو کرامتیں نہیں دی. کرامتیں ملنا نہیں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کم ہے، نہیں، وہ اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ کرامتیں کیوں دیتے ہیں؟ مدد کے لیے، اس وقت پہ ضرورت پڑ جاتی ہے، کچھ لوگوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے. وہ اللہ کی مرضی ہے کہ کب دے اور کب نہ دے. تو ہوا یہ کہ ایک جنگ میں گئے. کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو بعض اوقات جنگوں میں ہم پتے چبا کر کھا لیتے تھے. بھوک کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، کیا کریں گے؟ پتے چباتے تھے، کھا لیتے تھے. اور ہم کو ٹوائلٹ ایسا نکلتا تھا جیسا کہ اونٹنی سو کا ٹوائلٹ کر دیتی ہے، ویسا ٹوائلٹ نکلتا تھا. کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک لشکر کو لے کر نکلے تو پوری فوج کے پاس کھانا ختم ہو گیا. تو آخری میں وہ لوگ انہوں نے سب کو مشورہ دیا، گٹلیاں موجود ہیں کیا؟ ہاں موجود ہے. تو چھوٹے بچے جیسا چوستے ہیں نا، تو ویسا گٹلیوں کو چوستے تصور کرو کہ پیٹ بھر گیا. یہ حالت تھی. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لکڑیاں تھی تو ادھر ادھر پتے مارے تو تھوڑا بہت اس میں مزہ آ جاتا تھا نا، تو پھر پانی میں ڈوبائے چوسے تھوڑا مزہ آ گیا تو تصور کر لیتے تھے کہ پیٹ بھر گیا. اب بھوک اتنی زیادہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد کے لیے بھیجے ہیں وہ مقصد چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتے. چلو بھاگیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا. تو اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ کی ایک مدد یہ آئی کہ ایک بڑی ویل مچھلی، ایک بہت بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں حوت، ایک بہت بڑی مچھلی، وہ کنارے پہ آ کے دم توڑ دیتی ہے. صحابہ اکرام سب سے پہلے دیکھ کر بولتے ہیں کیا ہے، بہت بڑی چیز کچھ دکھ رہی، کچھ پہاڑ ہے کیا؟ بعد میں قریب میں جا کر کہتے ہیں تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غذا کا انتظام کر دیا. اب وہ لوگ خوب کاٹے، ان کے پاس بھالے تھے اور ان کے پاس جو بھی تلواریں تھی. اب دشمن تو آئی نہیں رہا ڈر کے مارے. یہ ڈینجر لوگ ہیں، بھوکے رہ کے چوس کے کھا رہے ہیں لوگ. لگتا ہے کہ ہم لوگ کاٹے بھر جانے والے نہیں، اتنی خطرناک قوم بول کے دشمن تو نہیں آیا لیکن مچھلی آ گئی. اب وہ مچھلی کو کاٹ رہے تھے، بھون رہے تھے، الگ الگ طریقے سے کھا رہے تھے. اب وہ جو اس کو کہتے ہیں گرلا، یہ جو گلا میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ ہڈی اتنی بڑی تھی کہ ایک صحابی نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں کہ میں جا سکتا ہوں. تو بڑی آسانی سے جا رہے اور آ رہے ہیں، اتنی بڑی مچھلی. آتھینٹک واقعہ ہے. شیخ البانی اور علماء کرام نے اس واقعے کو کرامات میں شمار کیا. انبیاء کو جو ملتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ معجزات. انبیاء کے علاوہ جو بھی جس کو ملتا ہے ایسی چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ عادت سے ہٹی ہوئی چیزیں، عادت سے ہٹی ہوئی چیزیں، اس کو کہتے ہیں یہ کرامات ہے. علماء کرام نے کرامات کے کتابوں کے اندر اس واقعے کو شامل کیا. شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو آتھینٹک کہا. کھا لینے کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہم اتنی بڑی مچھلی کھا لیے تو مری بھی تھی نا. اب ایک خیال آ سکتا ہے چھوٹی مچھلی حلال ہے یا بڑی مچھلی حلال ہے. اب انسان ہونے کے ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھوکے تھے اور مچھلی حلال ہے تو ہم نے حلال. لوگ کہتے ہیں نا صرف چھوٹے وہ مچھلیاں جو تیرتے ہیں صرف وہی حلال ہیں. جھینگے کا مسئلہ بھی اٹھا، جھینگا حلال ہے نہیں؟ حلال ہے نا، تو کھاتے نا، کھانا اچھی چیز. سمندر کی ہر چیز کیا ہے؟
حلال ہے، تو ویل مچھلی دماغ میں آ سکتا ہے یونس علیہ السلام کو نگل لے رہی، تو ایک خیال آتا نا بھی جیسے شیر ہے، شیر کیا کرتا ہے؟ چیر پھاڑ کرتا. تو جو بھی کوسلی سے حملہ کرنے والا جانور ہے نہیں کھانا چاہیے. آپ پھر اب یہ ویل مچھلی تو انسان کو کھا لیتی ہے، شارک ہے، کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ پھر جانور نہیں کھانا ہے جو بھی کوسلی سے حملہ کرتا ہے. پنجے سے جو پرندہ حملہ کرتا ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے. تو پھر آپ یہ کیوں کھا رہے ہیں پھر؟ تو ہم بولیں گے زمین کے مسئلے الگ، سمندر کے مسئلے الگ. وہ زمین کے اصول ہے. زمین میں جو جانور کوسلی سے حملہ کرتے وہ حرام ہے. زمین میں جو پرندے ہیں وہ سارے اگر پنجہ مار کر خونخواری کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. لیکن سمندر کے جانوروں کے لیے اصول اپلائی نہیں ہوتا. سمندر کے لیے اصول بالکل الگ ہے. پھر مگرمچھ کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ حلال ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا حلال ہے، کیونکہ اس کی اصل پانی کی ہے. اصل چیز وہ پانی کی ہے، وہ کنارے کی طرف آ جاتا ہے یہ الگ بات ہے. جیسے کیکڑا آ جاتا ہے، اصل اس کی کیا ہے؟ پانی کی ہے. اب اگر کوئی کہنے اس پانی میں ہے نا تو بعض مچھلیاں اڑ کے پھر گرتے تو ہوائی ہوگی وہ مچھلی، وہ جانور ہوائی ہو گیا. نہیں، وہ پانی اس کی اصل ہے. کبھی ہوا میں اڑتے مچھلیاں. آپ جائیے تھا کر سمندر میں دیکھیں، ایسے ایسے ان کا کام ہے پانی آ کے ہوا لے کے جانا. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کی ہر چیز حلال کر دی گئی. ہاں کچھ اور بھی علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مگرمچھ کی حد تک اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے اوپر اگر آپ مانتے ہیں اس فتوے کو تو آپ کے جس فتوے کو آپ مانیں گے، جو تحقیق میں آپ پہنچیں گے آپ اس کو حلال کہیں. اگر آپ کے تحقیق اور ریسرچ کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ حلال نہیں ہے تو آپ مت کھائیے. لیکن تصور میں کیا ہے کہ بھئی اب مگرمچھ کیسے کھائیں گے؟ کھانے کے لیے حلال نہیں ہوتی. حلال کا مطلب صرف کھانا ہی دماغ میں نہیں، دوائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیلیٹن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب گیا تھا تو وہاں پر جو ہے 4 دن ہڈیوں کو صرف گلایا جاتا ہے. گلاتے ایک خاص قسم کا ایک جیسا ہم سوپ پیتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ایک گاڑا سوپ بن جاتا ہے آخری میں جا کر. یوں سمجھے جیسے کہ کوئی بہت ہی گاڑی چیز خالی بس لے لے سب میں خطرناک. اس کے بعد آپ کو جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے جسم میں بہت گرمی ہو. تو یہ علاقے جو سرد علاقے ہوتے ہیں، سردی کے علاقے ہوتے ہیں کام آتی. تو جب ہمارے دماغ میں آتا کئی بولتے ہیں ارے چھی میں مگرمچھ نہیں کھانا نہیں، دوا کے لیے بھی ہوتا ہے استعمال، بیماری دور کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اور سمندر کے ایسے کئی چیزیں ہیں جس سے بہت کچھ بنایا جاتی ہے. بہت سارے کیپسول، بہت سارے آپریشن کے دوران یوز ہونے والے چارے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. تو نہیں ہوتا، استعمال کی چیزیں ہوتی. پھر میں تحقیق پر ہوں جس پر علماء کرام نے حرام کہا. آپ کی مرضی ہے، اجتہادی مسئلہ، اس میں کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک تحقیقی اور اجتہادی رائے ہے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی ہے. اکثر علماء اہل حدیث جو کہتے ہیں سمندر کی ہر چیز کیا ہے؟ حلال ہے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اللہ کے نیک صحابی بھی ہیں، ولی بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرامات عطا فرمائے. اب آئیے طلحہ بن عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ اتنے جنگ میں شریک ہوئے، کسی جنگ میں کسی نے ان کو مارنے کی ہمت نہیں کی، کسی بھی دشمن نے. لیکن یہ دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے. جو خوارج ہوتے ہیں، جب فتنہ اٹھا بلوائیوں کا، غلط فہمی میں آ کر چند مسلم فتنے میں مبتلا ہو کر ان کو دھوکہ دے کے مار دیتے ہیں. مطلب یہ نکلا کہ ہمارے ایسے اکابر صحابہ کرام ہیں، ان سب کو اگر کسی نے مارا ہے تو دھوکہ دے کر مارا ہے، ورنہ جنگ میں کسی کو ہمت نہیں تھی کہ ان کو مار دے. اللہ تعالیٰ جب بچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت دینا چاہتا ہے تو جنگ میں وہ قتل کیے جاتے ہیں، ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو کوئی بھی ان کو مار نہیں سکتا. اس سے پتا چلا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی اوائل میں سابقون میں
پڑھنے والے ہیں. کہتے ادہناسی و اسخاہم، بڑے زیرک تھے، بڑے تیز تھے، آسانی سے کوئی آدمی ان کو چکما دے نہیں سکتا. اور کیا تھے؟ لیکن سخی بھی تھے. اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مشہور واقعہ، اور جنگ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ دشمن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے اور تیر مار رہے تھے. تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیروں کو بچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں زندہ ہوں یہ سارے تیر یا تو میرے سینے پہ لگیں گے یا تو میرے ہاتھ پر لگیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، سامنے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور وہ ڈھال بن گئے تھے. اور 30 سے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد میں دیکھا گیا کہ ان پر زخم آ چکے تھے، یہاں تک کہ 5 انگلیاں کٹ گئی، آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، کام نہیں کر رہا اتنے تیر پر. طلحہ بن عبید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں معلوم؟ جنگ احد کے دن اگر کسی نے اس دن کو پوری طریقے سے، اگر وہ یوم احد کسی کا دن ہے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اس دن اگر کسی نے سب سے زبردست کام کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نظر میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر لی. اپنے ہاتھ کو شل کر لیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر جانے نہیں دیا. ایسے صحابہ اکرام جنہوں نے ایسا ڈیفنس کیا ان کے بارے میں ہم منہ کھولیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کو تو ان کی اقتداء کرنا ہے، ہم کو تو ان کی اتباع کرنا ہے، اور جیسے انہوں نے امن پھیلایا ہے ویسے ہم کو امن پھیلانا چاہیے. صحابہ اکرام کبھی بھی ظلم کرنے والے نہیں تھے. اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے پورے کر لیے اور کچھ ہے ابھی بھی انتظار میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن عبید اللہ، صحابہ کہتے ہیں یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے پورا کیا، یعنی جنگ میں پوری طریقے سے وفاداری کے ساتھ ساتھ دی. یہ ہے. اور جب جنگ جمل ہوئی تو اس وقت پر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلوائیوں نے، سپاہیوں نے دھوکہ دے کر قتل کر دیا. جب علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جمع ہوئے تھے، سمجھانے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن جب پتا چل گیا کہ یہاں پر کچھ غلط فہمی دکھ رہی ہے، یہ واپس جا رہے تھے، سپاہی نے کہا ارے بھائی یہ لوگ قریب آ گئے، فتنہ بڑھے گا تو اچھا ہے، واپس جائیں گے تو پھر ہمارا پورا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے ان کو مارا تاکہ یہ فتنہ اور بڑھ جائے. اللہ حفاظت فرمائے. صحابہ اکرام بڑے معصوم تھے، وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ جھوٹ کیا ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ بڑے تھے، عشر مبشرہ میں ان کا بھی ذکر ہے. ان کی خصوصیت کیا ہے؟ جب یہ اسلام قبول کیے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو ستاتے تھے. وہ جو واقعہ ہے کلمہ پڑھنے کا، ہم نے کہا کہ وہ آتھینٹک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں ستاتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ستاتے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے، لیکن اچھا وہ ہے جو بدل جاتا ہے تو پرانے جتنے بھی غلطیاں ہیں جو چوک ہو چکی ہے وہ سارے کے سارے غلطیاں اور چوک اس میں نیکی میں بدل جاتے ہیں. توبہ کی خصوصیت کیا ہے اسلام میں؟ مان لیجیے آج میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب ایک آدمی آیا وہ شرک میں، بدعت میں ہے. اب یہ بیان سننے کے بعد اچانک وہ کہتا ہے چلو میں شرک چھوڑتا ہوں، بدعت چھوڑتا ہوں اور آج سے میں نیک ہو جاتا ہوں. توبہ کیا وہ آدمی؟ اب جانتے ہیں وہ آدمی مجھ سے زیادہ نیک ہو سکتا ہے. کیوں؟ جتنے اس کے برائیاں تھے، شرک بدعت جتنے بھی تھے وہ سب نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. تو اچانک کے مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس کے میرے سے بھی زیادہ بڑھ، کیونکہ جتنا بڑا شرک ہے وہ پورے نیکی میں آ جا رہا ہے، جتنی بڑی بدعت کی وہ سب نیکی میں آ جا رہا ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو جائے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے تقوی کے معاملے میں، اور اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھنا چاہیے، سامنے والے کو جہنمی نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں کس کے پاس کس کا درجہ اللہ کے پاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کس کا درجہ کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. دل کی کیفیت کیا ہے، کب بدل جائے، کب ہم سے آگے نکل جائے ہم کو نہیں معلوم. ہم کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم کو جنت دے دے، اعلیٰ مقام دے دے، فردوس دے دے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ستاتے تھے پہلے. سعید بن زید
تکلیف اٹھاتے تھے، لیکن اتنے صبر والے اور اتنے حکیم، اتنے بردبار کہ عمر رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں سہ کر بھی وہ اسلام کو نہیں چھوڑے۔ تو عشرہ مبشرہ میں کیوں ملا ہوگا؟ کیونکہ سب کے تو کارنامے ہیں۔ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ بڑے نیک تھے، ان کے ساتھ ایک کرامت کا واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت تھی اروہ نامی خاتون، اس عورت نے تہمت ڈالی نعوذ باللہ سعید بن زید کے اوپر، یعنی اپنا کو ڈیفینس کرنے کے لیے ایک اس نے تہمت ڈالی۔ سعید بن زید کو بہت تکلیف ہوئی کہ ایک عورت پر تہمت ڈالی، دھارنا تھا کہ امیج خراب ہو سکتا لوگوں کے اندر۔ تکلیف کیا ہے؟ کہا کہ اللہم اعن بصرہا واقتلھا فی بیتھا، اے اللہ اس کی آنکھیں چھین لے اور اس کو لمبی عمر عطا کر اور اس کو اس کے گھر میں ہی مار دے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت لمبی عمر جیتی ہے یہاں تک کہ اس کی آنکھیں چلے جاتی ہے، گھر میں تلاش کرتے کرتے نکلتی ہے، اس کے گھر میں کنواں تھا اسی میں مر گئی۔ یعنی کرامت یہ ہے کہ کسی بھی نیک انسان کی بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ صحیح بخاری کا واقعہ، علماء کرام کہتے ہیں اگر آپ کو کسی نے ستایا تو آپ کے پاس تین آپشن، ایک آپشن ہے معاف کر دینا، فتح مکہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بھی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بدعا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا سے منع نہیں کیا، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ تیسرا آپشن ہے جو سیف سائڈ ہے، اس کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ بولے اللہ کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ کارساز ہے، کاموں کو بنانے والا ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے، یا تو وہ ریپینٹ ہو کے آپ کے ساتھ ہو جائے گا، یا تو توبہ کر کے مان لے گا اور نتیجے میں وہ بھی نقصان سے بچ جائے گا، آپ بھی نقصان سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ نہیں سدھرے گا تو اللہ کو معلوم ہے اس کو کیسے سدھارنا ہے، کم سے کم آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ یہ درمیانی جو چیز ہے اکثر انبیاء کی زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے یہی دعا، جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آئی تو یہ دعا۔ تو جب بھی آپ کو ستا رہا ہے کوشش کریے کہ اگر آپ معاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے جائیے، آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا اور آپ جو بہت سارے کیسوں میں پھنسنے سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ بدلہ لینا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کیسوں کے نظر ہو جائے گی۔ پروڈکٹیوٹی آنا ہے تو کیسوں سے اپنے آپ کو بچا کے نکالنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کریے، اپنے کاموں پر کانسنٹریشن کریے۔ عشر مبشرہ یہ آپ کو سابقون الاولون کا میں نے ذکر کیا، آئیے تو انصار کے سابقون الاولون کو بھی دیکھتے ہیں۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ مکے کے ہیں مدینے کے؟ مکے کے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ، گیس مارے آپ نا، گیس مارتے، اب شیخ مدینہ بولتے یہ بھی کوئی بات نہیں، گیس لے سکتے ہیں، اس سے دماغ تیز ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے؟ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث نقل کرے، وہ باپ سے اصل جو حدیث ڈھونڈے تو یہ حدیث سے کوئی ریلیشن نہیں دکھ رہا، باقی کے آدھی حدیث اس کے باپ کے باب میں ڈالتے جان بوجھ کے۔ ایسا کیوں کرے؟ یہ حدیث پڑھے تو اس میں کوئی ریلیشن نہیں دکھ رہا لیسن سے، آگے کی حدیث پڑھے تو پھر سیم باب میں پھر ریلیشن آتا، تو کہہ رہے دماغ کو تیز کرنے کے لیے ایسا کرے۔ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر ایک محدث تھے، ایک زبردست ٹیچر بھی تھے، ان کو بچوں کو پڑھانے کا طریقہ کیا تھا؟ ہمیشہ تیز رکھنا، الرٹ رکھنا، ان کو سنانے دینا، تحقیقی مزاج بنانا۔ یہ اچھے استاذ کی علامت ہے کہ مائنڈ کو ریسرچ میں ڈالتا ہے، اگنائٹنگ دا تھاٹ پروسیس، یعنی جو سوچنے کی بتی ہے نا وہ جلاتا ہے۔ سب سے بیکار استاذ کیا کرتا ہے؟ سوچنے کی بتی کو بجھا کے بولتا ہے جو میں پڑھو بلائنڈلی فالو کرو۔ اسلام کہتا ہے ریسرچ کرو، تحقیق کرو، افلا ینظرون افلا ینظرون۔ تو اب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کی طرف بھیجا، جاؤ جا کر وہاں پر سمجھا لوگوں کو۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ فیلڈ ورک کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے سے پہلے ایک صحابی کو بھیج رہے ہیں، وہ صحابی جائیں گے، سمجھائیں گے، پھر ایک سرکل بنائیں گے، لائک مائنڈیڈ ہوں گے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، صحابہ اکرام جائیں گے، تو بات سمجھ میں اسٹریٹجیکلی اس کے بعد مسجد بن سکتی ہے، اس کے بعد ایک حکومت بنے گی، اس کے بعد ایک خلافت بنے گی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن کام کیسے شروع ہوتا ہے؟ پہلے فیلڈ ورک سے، پہلے ذہن سازی سے، پہلے کھیت کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے کھیت کو آپ اچھے طریقے سے ہل جوڑتے، بعد میں بیج ڈالتے۔ تو اسٹریٹجک ہے۔ جب آپ لیڈرشپ کوالٹی آپ کے اندر کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیسیشن میکنگ دیکھیں آپ،
کہیں پر بھی ایسا بغیر پلان کے نہیں چل جا رہا، کہیں پر بھی جذبات میں آ کے چلو لیں گے، وہاں جا کے پہنچ گیا، کیا کرنا؟ بغیر پلان کیا ہے؟ چلو بھائی فلاں جگہ پر وہ زمین میں جا کے کوئی مسجد بنائیں گے، کوئی پلان وہاں جا کے، ہاں کیا کرنا بھائی؟ میرے کو نہیں معلوم، بولے فون کرے میں آ گیا۔ ایسا نہ تو ٹائم ویسٹ ہوتا۔ بیٹھو آرام سے بیٹھو، ایک پیپر لاؤ، فلو چارٹ ڈالو، روڈ میپ ڈالو، کیا کرنا ہے؟ ہاں مسجد بنانا ہے، ٹھیک ہے، کتنے سال میں؟ 2 سال میں، کتنے یونٹ؟ ایسا ایک پلان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اسٹریٹجک تھے، دیکھیں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بھیج رہے ہیں، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، بڑی پیارے اور میٹھے لہجے والے تھے، بڑے میٹھے لہجے والے تھے، قرآن ایسا پڑھتے تھے کہ دل میں اتر جاتا تھا۔ اب گئے جا کر سب کو بتانے لگے، جیسے سے بتانے لگے لوگ کلمہ پڑھنے لگے، اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان بنے۔ مدینے کے اندر 2 قبیلے تھے، یاد ہے کسی کو؟ خزرج اور اوس، 2 قبیلے، بڑے قبیلے، خزرج اور وہاں پر ایک شخص تھا، یہ دونوں کو لڑا کر پالیٹکس کرتا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ تو یہ خزرج جو تھے نا اور اوس، یہ ہمیشہ ان کو لڑانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تب یہ خزرج کے جو سردار تھے، یہ قبیلے کے جو سردار ہیں، ان کا نام ہے اسعد بن زرارہ۔ اسعد، سعد، اسید، یہ ملتے جلتے نام آئیں گے، کنفیوز نہیں ہونا۔ الف سے شروع ہوا، سعد کے سامنے الف لگا دیجئے تو اسعد ہو گیا، الف ہٹا دیجئے سعد ہو جائے گا، ادھر اس کو یوں کر دیجئے اسید ہو جائے گا۔ 3 نام یاد ہو گیا، ایک ہی واقعے میں 3 نام، 3 صحابہ کے نام یاد ہو گئے تو الحمدللہ۔ اسعد بن زرارہ خزرج کے سردار، مصعب رضی اللہ تعالیٰ ان کے مہمان بنتے ہیں، اب کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اب جو اوس کا سردار ہے وہ ذرا پاورفل ہے، اوس کے جو سردار ہے وہ ذرا پاورفل ہے، اور ان کا نام ہے سعد بن معاذ، ان کا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ دو یعنی اوس کے جو پاورفل ہیں سعد بن معاذ، اور ان کے اوپر جو ان کو بڑا مانتے ہیں، جس کو یہ بڑا مانتے ہیں، ان کا نام ہے اسید بن حضیر۔ یہ ذہن میں رکھیے آپ، اسید بن حضیر بولتے، یہ ذہن میں رکھیے آپ، مدینے کے یوں سمجھے اور بڑے پہلوان، یعنی خزرج والے بھی ان سے ڈرتے ہیں، اوس والے بھی ڈرتے ہیں، یہ بڑی چیز ہے۔ تو اسید بن حضیر کو جیسے ہی پتا چلا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور عام لوگوں کو اپنے قبضے میں کر رہا ہے، کہیں ہماری چودراہٹ نہ چلے جائے، کون آیا ہے مکے سے؟ ہم ابھی اوس اور خزرج کے جنگ میں ہیں، یہ تیسرا مکے سے کوئی آ کر کہیں سردار نہ بن جائے، تلوار لے کے جاتے۔ یعنی کبھی ہمارے ہر ایریے کے پاس کچھ جنگجو لوگ ہوتے، ہر ایریے میں کچھ غصے والے لوگ ہوتے، پہلوان قسم کے لوگ ہوتے۔ عرب کے اندر یہ لوگ تھے، یہ لوگ سمجھ کے بات کرنے والے تھے ہی نہیں، چاہے مکے کے اندر دیکھیں مدینے کے اندر دیکھیں، مکے کے اندر بھی آپ دیکھیں وہی حالت ہے، مدینے کے اندر بھی حالت ہے، جنگجو ہے، لیکن قرآن مجید نے ان کو نرم کر دیا۔ ایسے وہ قرآن میں طاقت ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ایسے بڑے بڑے شورما تھے، جنگجو تھے، ہمیشہ لڑائی کرنے والے، قرآن مجید نے آ کر کیسے نرم کر دیا۔ اسید بن حضیر ایسی شورما شخصیت، تلوار لے کے پہنچ گئے، بولے آپ یہ سب چیزیں ختم کر کے یہاں سے جاتے آپ کو مار دینا، ایسی بات اس زمانے میں خالی مارم توڑی کی بات۔ اب اندازہ لگائیے کہ ان کے بات کرنے کا سٹائل کیسا ہوگا، لیکن ہم کو مصعب رضی اللہ تعالیٰ کی طرح رہنا ہے۔ آپ کو ہندوستان میں بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، جب آپ زمانے کہتے ہیں تو کچھ لوگ غصے میں آ کر آپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی والی بات بھی کر سکتے ہیں، ایسا غصے میں کوئی کچھ کہہ دے سکتا ہے۔ تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ کا انداز ڈیل کرنے کا کیسا تھا دیکھیں۔ اگر آپ جیسے کہتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹف کسٹمر، آپ بزنس کرتے ہیں، کوئی اچانک آ کے آپ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، کسٹمر کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے، وہ کسٹمر کو کیسے نرم کرنا ہے ان سے سیکھیے، وہ بزنس کیسے کرنا ہے ان سے سیکھیے۔ آپ کے لائف میں کچھ سخت لوگ آتے ہیں جس کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے، ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹف پیپل، اس پر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی۔ اب وہ انداز سیکھیں، یہاں پر سیکھنا ہے تو ان سے سیکھے، معاملت داریاں سیکھے، بزنس سیکھے، ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹف پیپل سیکھنا ہے تو ان سے سیکھے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں کچھ بتاؤں گا، اگر آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی فساد کرنے نہیں آیا ہوں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔
یعنی دائی کا کام فساد بچانا نہیں، دائی کا کام ہے اتمام حجت قائم کرنا۔ بتا دیے قرآن مجید، تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا پیغام کیا ہے وہ تو سنیں گے۔ زمین میں مارتے ہی کیا ہو جاتا تھا؟ تلوار کو اس زمانے اسٹائل کیا، زمین میں مارے گاڑ دی، یعنی اب بتاؤ برابر میں بولے تو تلوار ہے، مطلب یعنی تو لکھ لو، یہی آپشن۔ اب وہ سب اللہ تو اتنے میٹھے لہجے والے قرآن مجید پڑھتے، وہ کیا قرآن مجید پڑھنے کا اسٹائل تھا، وہ اللہ کا کلام، آج بھی اللہ کا کلام ہے، ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہمارے دل ایسا نرم نہیں ہوتے۔ اسید بن حضیر جیسے سورما شخص سے نرم پڑھ، بولے کیا کلام ہے یہ، کلام میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت سکون ہو رہا ہے، بہت پیارا ہے، بہت مٹھاس ہے اس کے اندر، مجھے اور اس کے اندر آگے بڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے، ایک دم چینج۔ آپ کو کوئی سخت مقابلہ کبھی ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں، پیار بھرے انداز میں آپ اپنی بات پھر بھی رکھ سکتے ہیں، گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے۔ کہا کہ نہیں آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، غسل کا طریقہ یہ ہے، یہ کلمہ ہے۔ تو اس کے بعد جیسے ہی اس کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو عجیب شدت سے محبت ہونے لگی قرآن میں کی، اتنی محبت ہے ہمیشہ۔ اب وہ ساری چودراہٹ، وہ ساری پہلوانی، وہ ساری سختی سب بھول گئے ہمیں، اور اتنی پیاری آواز تھی کہ مدینے کے اندر جو وہ پڑھتے تھے تو پورے قبیلے جوہدر جو جیسے ہی سردار نے کلمہ پڑھا، مدینے کے اندر سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو ساتھ رکھتے تھے، بولتے تھے یہ ہیرا ہے، یہ بہت اہم آدمی، یہ بہت اہم شخصیت ہے، بڑی توجہ دیتے تھے، یہ دریا بن گئے کئی لوگوں کی ہدایت کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت چاہتے تھے، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتے تھے، سامنے بیٹھتے تھے، ہمیشہ لگ کے بیٹھتے تھے، جسم لگا اور کچھ بھی پوری کر کے جسم لگا کے بیٹھتے تھے، اتنی محبت۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا کپڑا ہٹا ہوا ہے، تو بولے یہ کیا ہے، ذرا محبت سے اللہ کے نبی، یہ کیا ہے، یہ کمر دکھ رہی نا، کیا ہے، محبت سے ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی بہت تکلیف ہوئی، بدلہ لینا دل بول رہا، ارے اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ قیامت کا میں کا بدلہ لیں گا، کوئی یہی کوئی بدلہ لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی زور سے چنا، بہت تکلیف ہوئی ہے، بدلہ لینا ہے۔ کہا کہ میں بدلے کے لیے حاضر ہوں۔ نہیں، جس وقت پر آپ نے چنایا تھا میرے جسم کو ڈائریکٹ چمڑے کو آپ نے چنایا تھا، اب آپ کے پاس تو کپڑا ہے، وہ کپڑا ہٹائیے تو پھر وہیں پر چناؤ تاکہ میرا بدلہ پورا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں مدتوں سے انتظار میں تھا کہ کبھی ایسا موقع ملے کہ میرے اور آپ کے جسم اطہر کو میں بوسہ دوں تو درمیان میں کوئی کپڑا نہ رہے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، جب کٹنگ کراتے تھے نا تو صحابیات خاص طور سے بال لینے آ جاتے تھے۔ ایک صحابیہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر جل ان کے پاس ایک خاص قسم کا جو ہے ایک رکھنے کی چیز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو انہوں نے محفوظ رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں، ہر چیز میں خوشبو تھی۔ کیسی شخصیت تھی، جب بیٹھتے تو خوشبو آتی تھی، پسینے سے خوشبو آتی تھی، اور جب بھی کوئی بخار میں آ جاتا یا بیمار ہو جاتا تو صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم یہ جل میں پانی ڈالتے، چھانتے اور پلا دیتے تو مریض جو اچھا ہو جاتا تھا۔ اب ہمارے حیدرآباد میں اتنے بال مل رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سعودی عرب میں بھی نہیں مل رہے، اب یہ کون سے بال ہیں نہیں معلوم، نہ اس کی سند ہے، نہ آتا ہے، نہ پتہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، بال کی فضیلت ہے، پسینے کی فضیلت ہے، تھوک کی فضیلت ہے۔ ہم مانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ایک حصے کی فضیلت ہے، اس کے اندر ایک ایک حصے میں برکت ہے۔ ہم وہی حدیثوں کو ایسے ہی قبول کرتے جیسے حدیث میں، لیکن یہ بات وہ بات ہے کیا، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس کے اوپر بھروسہ کر کے کہیں دھوکے میں نہ جائے، ذرا فضیلتیں سننے کے بعد کہیں کوئی دھوکہ نہ دے دے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تو بہت خوش ہو گئے کہ بھئی اس طریقے سے صحابہ اکرام اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ
ایک مرتبہ بہترین موسم تھا، گھوڑا ادھر باندھا ہوا ہے، اب موسم اچھا ہوتے ہی اکثر کیا ہوتا، نعوذ باللہ ہم سے کوئی گناہ والے کام ہو سکتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام جب اچھا موسم ہے تو کیا کھول دیتے تھے؟ مصحف کھول دیتے تھے، اور بارش اگر ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں تو دیکھتے ہیں قرآن اب پڑھیں گے تو یہ ہواؤں میں کیسا لگتا ہے، اب کیا سما ہوتا ہے۔ تو جیسے اچھا موسم ان کو لگا، رات کا وقت تھا، دیکھے بڑا زبردست موسم ہے، قرآن میں کھولتے ہیں اور اپنی پیاری آواز میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ، پہلے کیا ان کی لائف تھی؟ تلوار بازی، ایک قسم کے جو ہے جنگجو، لیکن اب قرآن میں کے ساتھ لگاؤ اتنا ہو گیا، اتنی پیار، اتنا پیار، اتنی محبت ہو گئی کہ قرآن پڑھنے لگے تو گھوڑا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگنے لگا، یہاں تک کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میرے بچے کے اوپر کوئی چیز گر نہ جائے یا گھوڑا آ کر کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ اپنے بچے کو جب لینے جاتے ہیں تو آسمان سے دیکھتے ہیں کہ قندیل یا چراغوں کی طرح کچھ روشنی آتی، اتنی روشنی بھر جاتی ہے۔ سیدنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا سناتے، میں قرآن میں پڑھ رہا تھا، ایسا ہو رہا تھا، تو کہا اے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو فرشتوں کو بھی جو ہے تمہارے قرآن میں سننے کا شوق آ گیا تھا۔ اگر تم اسی طرح قرآن پڑھتے جاتے تو پورے مدینے کے لوگ روشنی دیکھ لیتے۔ تو کیا انداز میں قرآن مجید پڑھتے تھے کہ فرشتوں کو بھی سننے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تو آج ہم قرآن مجید کو اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھنے کو، ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی آوازیں آنی چاہیے، نہ کہ گانوں کی آوازیں آنی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو نام یاد ہو گئے، اسید بن حضیر۔ یہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سردار ذہن بنانے والے کون ہیں؟ چلو جا کر ہم مصعب رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے۔ ان کا نام کیا ہے؟ سعد بن معاذ۔ سعد نے اسید کو لے گیا، سعد اسید کو لے کر گئے، سعد لے کر گئے اسید کو۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ ان کے وزیر کون ہو گئے؟ یہ بادشاہ ہے تو یہ وزیر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کہاں پر لے کر گئے؟ اسعد بن زرارہ کے گھر میں، جہاں پر مصعب رضی اللہ تعالیٰ آ کر مہمان بنے ہوئے تھے۔ جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا اگر آپ ذریعہ بنتے ہیں کسی بڑے آدمی کو توحید پر لانے کا تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بڑی فضیلت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خالی وہ سردار کی فضیلت ہے، وہ سردار کے لیے جو محنت کرتا ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سعد کی جو موت ہوئی ہے اس کی وجہ سے عرش ہل گیا، اہتز لہ عرش الرحمن، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش ہلا۔ اس کے آگے کیا ہے معلوم؟ خوشی سے۔ کیا مطلب ہے؟ آگے پھر راوی کہہ رہے ہیں کیونکہ روح آج نکلی ہے اس دنیا سے نا۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ جب یہ روح نکلتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بعض بندوں سے، یعنی مطلب ہے کہ دنیا میں اگر رہیں گے تو ہو سکتا رہنے سے ہمارے کچھ یہاں پر خطائیں چوک ہو سکتی ہے، لیکن ایک مرتبہ روح نکل گئی، ایمان کی حالت میں نکل گئی، تو اب سدا وہ ایمان کی حالت والی روح ہو گئی۔ سلسلہ صحیحہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑے بھاری بھرکم تھے، بات ہے سورما ایسے ہیں مدینے کے، اسید بن حضیر، تو ان کے وزیر بھی بہت زبردست تھے ہوں گے۔ تو پورے صحابہ اکرام جو ہے نا، ارے جنازہ تو بڑا بہت ہی پاورفل ہوگا کیونکہ آج اور بھاری بھرکم ہوگا، تو پورے زبردست سارے لوگ جمع ہو گئے اٹھانے کے لیے، ایسے اڑ گئے۔ بولے ایسے کیسے اڑ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تذکرہ کیا گیا کہ میں آخر یہ ایسے کیسے اڑ گیا بڑی آسانی کے ساتھ، کہا کہ تم سے پہلے فرشتوں نے اٹھا دیا تھا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو آتھینٹک کہا کہ ان کا جنازہ انسانوں نے نہیں فرشتوں نے اٹھا کر لیا، لیکن ایسے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ٹھہر کر کہہ رہے ہیں یاد رکھو خبر کے اندر ایک دختہ ہوگا، دختہ مطلب خبر میں ڈالتے ہی ایک مرتبہ خبر ایسا کرے گی اللہ بہتر جانتا ہے، تو پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اگر اس سے کوئی بچ سکتے تھے تو وہ سعد بن معاذ بچ سکتے تھے، لیکن یہ بھی نہیں بچے۔ کیا مطلب نکلا؟ اس کا مطلب نکلا کہ خبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چاہے کتنا بھی نیک انسان آؤ
اس کو کیا کام کرنا ہے؟ ایک متاع خراب دینے کا ہے۔ اب کھول کے دیکھے تو آپ کو ہو سکتا نظر نہ آئے، یہ برزخی حالات ہے، لیکن ایسا ہونے والا ہے کہ ایسا ہے کہ اس کے پورے ادھر کے پسلیاں ادھر اور ادھر کے پسلیاں ادھر، اس حالت میں گزر ہر ایک کو ہے۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا جو نیک انسان ہوگا اس کے لیے قبر ایسے ہوگی جیسے ماں بچے کو گود میں لے کر ایسے دبائے، کچھ ہوگا ان کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن جو برا انسان ہوگا اس کے لیے وہ عذاب ہو جائے گا، ماں کے ممتا کی طرح ہو جائے گا اس کے لیے جو نیک ہوگا۔ برے انسان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہونے والی ہے۔ تو جب بھی برائی کر رہے ایک مرتبہ اس خبر کے گڑے کے دختہ کو سوچ لے تو برائی کرنے کا ذرا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ نہیں بولے تو ادھر ہے جیسا آپ کھاتے ہو سب پے کرتے ہو ہوٹل میں، جو بھی آرڈر دے رہے ہیں دیجیے، لیکن بعد میں پے کرنا ہے، تو جو بھی گناہ کرنا ہے کریے، وہاں پر دختہ ہونے والا ہے۔ اللہ ہم کو گناہوں کرتے وقت پر یہ سب چیزیں یاد آنے توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے گناہ کم ہو جائے، تاکہ ہمارے خطائیں کم ہو جائے۔ یہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جس کا مطلب 1 لاکھ کے بعد اوقات اگر ہم کسی بڑی شخصیت کو کہتے ہیں فلاں توجہ پر آ گئے تو آدمی بولتا ہے جو آدمی ذریعہ بنا اس پر توجہ نہیں دے رہے، آپ توجہ نہیں دیں گے تو کیا عرش والا توجہ دے گا انشاءاللہ۔ وہ جو ذریعہ بنتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حسین اللہ تعالیٰ کی جتنی اہمیت ہے ان کو لے کر جانے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ کے پاس لے کر جانے والے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سعد بن عبادہ کے بارے میں، عبادہ بن ثابت، یہ مدینے کے اندر اوائل ہیں، سابقون ہیں مدینے کے۔ تو عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے تھے، مکہ جا کر حج کے دنوں میں کلمہ پڑھ کے آگے تھے۔ اور عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے خوبی تھے، یہ کوئی بھی جا کے جنگ میں جا کر جنگ میں فرنٹ میں نہ لڑتے تھے۔ بھائی جب بھی کوئی لڑے گا تو پیچھے اچانک زور پڑ سکتی ہے ایمرجنسی میں نا، تو کم سے کم ہزاروں کی تعداد میں خالی ایک آواز دیے تو ہزاروں لوگ نکل جاتے، ویسی لیڈرشپ کوالٹی تھی ان کے پاس۔ تو ہمیشہ کیا کرتے تھے، فوج ریڈی رکھتے تھے۔ مصر جب گئے تو وہاں پر کے لوگوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، خالی ایک آواز پہ ہزاروں لوگوں سے کہا مصر، بولتے پورے مصر کو نکل گئے۔ تو عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ مدینے کے اندر ساتھ دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک نام ہے سعد بن عبادہ۔ اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے مشورہ کر رہے ہیں، بتاؤ کیا تم ساتھ دینے والے ہو یا نہیں ہو، ساتھ دینے والے ہو یا نہیں ہو، دیکھو جنگ کرنے جانا ہے، دیکھو جنگ کرنے جانا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھ دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سن رہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں ان سے جواب نہیں چاہ رہے تھے، کسی اور سے۔ انصار کیا بولتے ہیں، مکے والے تو مہاجر ہو کر ہے ساتھ دیں گے، یہ انصار والے لوگ جنگ کے لیے بھی ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، خالی بس ہوش کی حد تک ہے، ابھی آپ آئے ہیں چلو مہمان بنے، یا جنگ میں بھی ساتھ دیتے یا نہیں دیتے؟ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہ سوال کرے مکے کے مہاجر کے لیے کرے ہی نہیں، اصل میں دیکھنا چاہ رہے تھے کہ انصار کیا کہتے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ تاڑ لی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا کہ آپ ہم سے جواب چاہ رہے ہیں، تو سن لیجئے پھر ہمارا جواب۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ سمندر میں گھس جاؤ تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کیا آپ حکم دے رہے، سمندر میں پہلے گھس جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم سے کہیں گے برق الغماد تک چلے جاؤ، وہاں پر میں بتاؤں گا کہ میں کیا کرنا، پھر وہاں چلے جائیں گے، اس کے بعد پوچھیں گے بتائیے کیا کرنا۔ ایسی اطاعت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسے اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ مرداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم یہ کہیں گے آپ یہاں بیٹھے ہم لڑ کر آئیں گے، آپ کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے، اور چند اہم اور بھی دو تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ اوائل میں کلمہ پڑھنے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں پر کوئی نیا ایریا کلمہ پڑھ رہا ہے تو ان کی تربیت کے لیے کس کو بھیجا دیتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل۔
یمن کی طرف جب یمن فتح ہوا تو وہاں کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ۔ اور ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اے معاذ تم یمن کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے کس کی طرف بلانا؟ توحید کی طرف بلانا۔ تو ہر بات ہم بھی اس پر عمل کریں گے۔ وہ اہل کتاب تھے، اس کے باوجود بھی توحید کی طرف پہلے بلانا ہے۔ چلیے اس کے بعد پوچھے، اے معاذ اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو تم کیسے حل کرو گے؟ میں تو ادھر اویلیبل نہیں ہوں۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قرآن سے حل دیکھوں گا، اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں، اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو میں اپنی رائے استعمال کروں گا۔ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے لیکن مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ کیٹیگری کرتے ہیں، پہلے قرآن بعد میں حدیث اس کے بعد فقہ، انہیں رائے دے سکتے۔ یہ حدیث کے اندر آدھا معنی صحیح ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس حدیث کے اندر آدھا معنی صحیح ہے اور آدھا معنی غلط۔ اگر آپ یہ معنی لے رہے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں کوئی چیز کلیئر نہ آئے تو قرآن اور حدیث کے اندر ایک فقی محنت کر کے آپ کو وقتیہ طور پہ سمجھ میں نہیں آتا، ڈائریکٹ آیت کوسی ہے، ڈائریکٹ آیت کوسی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کچھ آیت اور حدیث کا مفہوم سامنے رکھ کر مسئلہ حل کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی جو ہے دھواں لیا، نشہ آیا، حرام ہے کہ حلال ہے؟ اب قرآن میں ڈائریکٹ دھواں سے اگر نشہ آئے ایسا تو نہیں ملے گا، دھوئیں سے نشہ آئے ایسا تو ورڈ نہیں ملے گا، حدیث میں بھی ایسا نہیں ملے گا، کیونکہ یہ 600 سال کے بعد دھوئیں کا نشہ 600 سال کے بعد شروع ہوا، اس سے پہلے پی کر نشہ لانے کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیئیں گے تو نشہ آئے گا۔ اب یہ دھوئیں والا جو نشہ ہے تو یہاں پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ دھواں سے آ رہا ہے یا پی کر آ رہا ہے وہ نہیں دیکھیں گے، نشہ آ رہا نہیں آ رہا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، جو بھی نشہ لائے وہ حرام، ختم۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو حل کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور صحیح حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرنا، خلاف میں نہیں، اس کے مطابق، خلاف میں کریں گے تو غلط۔ تو معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر قرآن اور صحیح حدیث میں جو فہم ہے وہ فہم کو سامنے رکھ کر میں اجتہاد کر کے حل کروں گا، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر جو روایت میں پہلے قرآن بعد میں حدیث، یہ صحیح نہیں ترتیب۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جب بھی فیصلہ کریں گے تو قرآن اور صحیح حدیث کو ملا کر فیصلہ کرنا ہے، یہ پہلے بات کا چکر صحیح نہیں۔ ہاں پہلے آپ قرآن پڑھتے بعد میں حدیث پڑھتے وہ الگ بات ہے، لیکن پہلے قرآن دیکھوں گا حل ہو جائے تو پھر حدیث نہیں دیکھوں گا، یہ تو غلط ہے نا۔ مثال طور پر قرآن مجید میں ہے حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار چیزیں کیا ہے؟ حرام کر دی گئی، جو بھی چیز مری ہوئی ہے حرام کر دی گئی۔ اب میں قرآن پڑھ کے حدیث نہیں پڑھا سمجھے، نقصان کیا ہوتا؟ مجلس سے محروم ہو جانا پڑتا نہیں۔ اب قرآن میں لکھا بھائی مردار چیز، میں حدیث نہیں پڑھتا، تو ہم بولے نہیں حدیث بھی ملائیے۔ حدیث میں ہے سمندر کی مچھلی اگر مری ہوئی ملی بھی تو حلال، ٹڈی اگر مری ہوئی ملی تو بھی حلال۔ ٹڈی ایک خاص قسم کا پرندہ ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اگر صرف قرآن پڑھ کے حل کر لیتے تو بھٹک جاتے تھے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے خون تمہارے لیے کھانا حرام ہے، حدیث میں ہے تلی اور کلیجی یہ حلال ہے۔ تو اگر حدیث نہیں پڑھیں گے تو پورا بریک فاسٹ سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ بیچارے بڑے باپ پہلوان تھے، وہ لوگ بولے حدیث، ارشد بھائی حدیث مت لاؤ، صرف قرآن کو مانتے ہم لوگ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کل سے کلیجی تلی مت کھاؤ، لیکن آپ بچھو کھا سکتے، کاکروچ کھا لے سکتے۔ بولتے ارے یہ کیا، مطلب محنت بدل جاتا پڑا حدیث کو نہیں مانے تو۔ نہیں ٹھیک ہے پہلے شروع کرا قرآن اس کو مان لیتے، یہ نہیں ہوتا بھائی۔ یعنی پیٹ کا مسئلہ ہے تو سمجھ میں آیا، لیکن ایسے ہی وہ لوگ سمجھے شاید شاعری کی محفل ہے، شاعری کی محفل نہیں ہے۔ قرآن کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اگر آپ حدیث کو نظر انداز کر دیے تو۔ عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے، اتنا پریشان ہو جاؤ گے قرآن میں سمجھتے سمجھتے تھک جاؤ گے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حدیث کے ذریعے سے سمجھنا ہی سیکیور راستہ ہے، عقل سے سمجھنا سیکیور راستہ نہیں ہے، الٹا بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اعلمہم بالحلال والحرام، حلال و حرام کے مسئلے میں سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھ ہی نہیں رہے تھے، سب سے آخری میں اس ایرے میں کلمہ پڑھنے والے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے ایک ساتھی تھے عبداللہ بن
عبداللہ بن رواحہ یہ جنگ بدر کر کے بھی آگے، بولے ارے تم میرے دوست ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے؟ میں کلمہ نہیں پڑھتا میں. کیسے صحابی ابو الدرداء، کیا بڑا مقام ہے ان کا، جب تک بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے تو بولے نہیں میں میرے بت کے ساتھ خوش ہوں. میرے بت، بیوی اور یہ شوہر دونوں جو ہے بت کو ہمیشہ سنبھال کر رکھتے تھے. ایک دن جو ہے عبداللہ بن رواحہ کہتے یہ میرا دوست سدھرے گا نہیں، میرا اتنا جگری دوست ہے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا. ایک دن جا کے وہ بت کو توڑ دیتے، بت کو توڑ دیتے. اب بیوی غصے میں آ جاتی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتے، یہ کیا ہے بت کو توڑ دی، کیسے دوست تھے تم. بعد میں پھر جب غصہ کا ٹھنڈا ہوتا، یہ بت اپنا ڈیفینس کیوں نہیں کرا؟ ایسا کئی صحابہ کلمہ پڑھے نا، کئی صحابہ کلمہ پڑھے تو ایک نے آ کے کلمہ کیسا پڑھا کہ کہا کہ ایک جانور آ کے پیشاب کر کے چلے گا. بولے میرا بت اس کو جانور آ کے پیشاب کر کے چلے گا اور میں ایسے کمزور بت کو میں پوجا کروں. آخر میں بولے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پکی نکلی. یعنی چھوٹی سی اگر عقل کو یوز کیا جائے اللہ نے جو دیا ہے نا تو توحید کے راستے پہ آ جائے گا. اور جب اس کو یوز کرنا بند کر دیتے ہیں تو آدمی شرک اور بدعت کے راستے پر چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت فرمائے. ابو الطفیل عمر بن عمر الدوسی یہ قبیلے کے سردار ہیں. سب لوگ ان سے رومرز، افواہ اتنی پھیلا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں لڑا دیتے ہیں، کنبے رشتے سارے کے سارے ختم کر دیتے ہیں. تو ایسے وقت پر ابو الطفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں میں تو نہیں سنوں گا، کان میں روئی رکھ لیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کا کیا کہنا، اگر کسی کے کان میں پڑ جائے تو وہ بے صبرہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ارے خیر ہے کیا، دیکھنے میں تو آواز دور سے کچھ نظر آ رہی، دیکھتے کیا ہے. ذرا سا انہوں نے روئی ہٹائی تو پھر ہو کر ہی رہ گئے. کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ میں جا کر اپنے قبیلے کو اسلام کیا ہے بتاؤں گا. جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ سدھرنے والے نہیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے، آپ بد دعا دے دیجیے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر یہ قصہ نقل کیا قبیلے دوس کے کلمہ پڑھنے کا ذکر، صرف اس کے اندر دو ہی حدیث ہے. پہلی حدیث اور دوسری حدیث کی مناسبت دیکھیں. آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بد دعا دینے کے لیے نہیں، دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا. لم ابعث لعانا، میں لعنت بھیجنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں اتنا جلدی تو ہم تو قنوت نازلہ کے لیے جلدی جمع ہو جاتے ہیں، دعوت نازلہ کے لیے جمع نہیں ہوتے. بد دعا دینا جلدی آتا ہے ہمیں، لیکن تڑپنا، نبیوں کے تڑپنے کا جذبہ، نبیوں کی جو سنت ہے تڑپنے کی وہ ہمارے اندر سے غائب ہی ہو گئی. قنوت نازلہ یاد ہے اس امت کو، لیکن وہ نبیوں کی تڑپ، وہ صحابہ کی تڑپ ہمارے دلوں میں نہیں. اچھا ہوا کہ اس کے نیچے حدیث دیکھیں، کمال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کمال دیکھیے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے اور قبیلہ تباہ ہو جاتا تو کیا نقصان ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے. اس کے بعد کی حدیث میں ہے فَأَتَيْتُ مِنْهُمْ، میں اس قبیلے دوس سے آیا ہوں. کس نے کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اتنے بڑے صحابی سے محروم ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ نقل کر رہے ہیں. میں دیکھتے بڑا اللہ اکبر کیا مناسبت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جلباز مت بنو، ہدایت کے لیے ذرا صبر کا مادہ پیدا کرو، ورنہ کئی قسم کے ابو ہریرہ سے محروم ہو جاؤ گے. جلدی جلدی میں کام مت کرو، دعوت کا کام بڑے صبر سے کیا کرو، تم کو امت میں بہت سارے اور ابو ہریرہ ملیں گے انشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہے سبق. تو اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ سنا کر میں آج کی محفل ختم کرتا ہوں، کیونکہ اوائل میں جن کا ذکر آئے، اگر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے تو ظاہر بات ادھوری ہو جائے گی. یہ اتنے اوائل ہیں کہ اونٹنی بھی اللہ کے حکم سے وہاں رک جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کہا کہ میں وہاں پر مہمان بنوں گا. ہر ایک کی خواہش ہے ہمارے پاس مہمان بننا، ہمارے پاس مہمان بننا، ہمارے پاس مہمان بننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اونٹنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ وہاں رک جائے گی، جہاں پر یہ رک جائے گی میں وہیں پر مہمان رہوں گا. اب ہر ایک کی خواہش ہے کہ اونٹنی ہمارے پاس رکے. اب ظاہر بات ہے یوں سرکل لے رہی، آئی ارے چلے گیا.
क्या मोहब्बत थी। आखिरी में जाकर रुकती अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के पास, और वो कितने अच्छे सहाबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सुबह सुबह यानी 7 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर में रहते। कितनी बड़ी फजीलत है कि 7 महीने कुछ लम्हों के लिए अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले तो इतनी बड़ी फजीलत है, तो 7 महीने साथ में रहने की कितनी बड़ी फजीलत होगी। 7 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के घर में है, और रहने का भी स्टाइल कैसा है कि नीचे है, उस जमाने में पहाड़ है पहाड़ है पहाड़ है, तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का एक तस्वुर है, ऊपर है नीचे है, जरा ऊपर जाएंगे तो जरा और हवा आएगी, जरा और सहूलतें हो सकती हैं। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला की ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे रहे और मैं ऊपर रहूं। उनके बीवी कोई बड़ी बार बार ये बात आती थी, ख्याल आता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लोग मुझसे मिलने आते हैं, नीचे ज्यादा कंफर्ट रहेगा, ऊपर जाएंगे तो मुश्किल है। लेकिन एक मर्तबा ये हुआ कि कुछ पानी ऐसा गिरा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे है। अब खौफ तारी हो गया बीवी को कि ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर या आपके जिस्म अथर पर हमारा पानी गिर जाए, कुछ तकलीफ हो जाए मेहमान को। तो बहरहाल आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी भी बात रख ली। 7 महीने के बाद जब घर बने, और घर भी कैसे है, खजूर के तने के। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के जमाने तक भी मस्जिद खजूरों के दरख्त की है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जमाने में थोड़ा सा मिट्टी इस्तेमाल करके, गारा मिट्टी इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई। तब तक भी जो घर थे या मस्जिद थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने का स्टाइल था कि खजूर के तने और पत्तों से बनाई गई। अब यहाँ पर एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जाने के बावजूद भी अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में उनको मालूम था कि ऐसा शख्स है कि जब जहां पर बगैर बोले के जा सकते हैं, जैसा आप कहते हैं बिन बुलाए मेहमान, यानी एक मर्तबा मेहमान रह जाते हैं ना तो दोबारा आप कहते हैं मैं कभी दोबारा नहीं जाऊंगा, बड़ा सताया हुआ आदमी। लेकिन यहाँ वो मामला नहीं है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगती है, बाहर निकलते हैं, सख्त धूप के हालात है, बात पूछते हैं क्या चीज ने आपको निकाला। सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह, हदीस में जो अल्फाज है, पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला निकल रहे हैं, बाहर देख रहे हैं तो कुछ खाने के लिए, क्या तसव्वुर करें कि सहाबा कराम और उनको खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसे जलील क़द्र सहाबा कराम उमर रज़ी अल्लाह तआला से मिलते, भाई आपको इतनी कड़ी धूप में किस चीज ने बाहर निकाला। मुझे भी भूख लगी। अरे ये मामला मेरा भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकल रहे हैं, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है। सहाबा कराम कितने सीधे साधे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है भी, कम से कम 2 साल का तो होगा, 1 महीने का राशन भी रहता, अगले महीने क्या होता कि बोल के आप पसीना निकल रहा, तवक्कुल ही नहीं, भरोसा ही नहीं। अल्लाह ताला हमारे अंदर तवक्कुल की ताकत अता फरमाए। तो उसके बाद कहते हैं चलो अबू अय्यूब अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला पास जाके बाग तैयार। हमेशा अल्लाह ने अगर आपको कुछ नवाजा है, मेहमानों के लिए, जरूरतमंदों के लिए कुछ तैयार रखिए हमेशा, ताकि ऐसे सारे जगहों पे आप अजर ले सके। वो अजर जिसको कहते हैं इत्आम यौमिन ज़ी मज़ग़बा, एक होता सदका, दूसरा होता ज़कात, तीसरा है कुरान मजीद में इमरजेंसी सदका। इमरजेंसी सदका मतलब अब कुछ है ही नहीं, आप खिलाएंगे तो ही पेट भरेगा बेचारे का, आ गया कुछ है ही नहीं, आप रिलीफ फंड देंगे तो ही होगा। अब आंधी तूफान आ गया, कुछ है ही नहीं बेचारे को, आप कपड़ा देंगे तो पहनेगा। ऐसे वक्त के लिए कुछ उठा के रखे, नियत करिए अल्लाह ताला वो टाइम पर कुछ निकाल ले हमारे घरों से। उसकी क्या है, डायरेक्ट जन्नत है। उसके बाद सूरह बलद में है, यानी शॉर्टकट और बड़ी फास्ट तरीके से जन्नत में निकलना है। सराज सेमगी की हालत, इमरजेंसी सदके के लिए कुछ उठा के रखे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ऐसे काम के लिए फौरन इंतजार में रहते थे। फौरन उन्होंने बाग खोला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अल्हम्दुलिल्लाह सैर होकर खाते हैं, दुआ देते हैं। अब उनका जो इंतकाल का जो सीन है खाली मैं बता देता हूं। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला मदीने के हैं, लेकिन दफन कहां हो रहे, टर्की कितनी दूर है, कुस्तुनतुनिया, वहां पर एक लश्कर जा रहा है, तो कहते हैं मैं इस लश्कर का हिस्सा बन जाऊं। आजकल हमारे पास क्या है, रात भर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाले मुबारक ऐसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ऐसे थे, रात भर करते हैं, फजर की नमाज छोड़ के सो जाते हैं। मोहब्बत का मतलब हमारे पास क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ज्यादा बोलना। अगर ये मोहब्बत का मतलब होता अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह अगर
ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر آتے تو ہم تو چمٹ جاتے. یہ جو سوچ ہماری سوچ کیسی ہے, ہمیشہ اس گھر کو پپو کر لیتے رہ جاتے. یہ ہے نا ہمارا سوچ کا مطلب یہی ہے. وہ بیچارے جو جھاڑو سے صاف کرتے کعبے کے, وہ بیچارے ادھر پلٹے تک یہ پوری جھاڑو ہے, ارے کہاں گئی میری جھاڑو, وہ سب لے لے بیچارے کی جھاڑو گئے. محبت مانے ہمارے پاس بیچارے کی جھاڑو خراب کر دی. ایک عرب ہے بیچارہ اترا سا ڈال لے, گرمی میں سے باہر آیا, وہاں پلر ہے, پلر میں سے جو ہے نا ایسا وہ کیا نکلتی ہوں اے سی کی ٹھنڈک, تو بیچارہ ایسا ایسا کرا, ایسا ایسا کرا. اب انڈین پاکستانی بنگلہ دیش دیکھے, ارے سے تبرک لینا, سب جا کے تبرک, وہ بیچارے کا لوہے چکھاڑ ڈالے, وہ بیچارے کمپنی کا تباہ ہو جانا, پورے نری سے ہٹا ہو گئے. اس کی جھاڑو لے لیے, اس کا وہ لے لیے. اگر ابو ایوب انصاری ہمارے جیسے عاشق کے جو ورڈ ہے نا, اس ٹائپ کا نہیں تھا. یہ سب جو ہے صحیح نہیں سمجھا, ہم نے اسلام کو صحیح نہیں سمجھا. وہ جو ہے مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے جن کے گھر میں رہے, وہ محبت کا تصور جو ہندوستان میں لے کر ہم جی رہے ہیں, دیکھا جائے تو ان کو گھر میں خالی پتھروں کو پپو کر کے رہنا چاہیے تھا. وہ سمجھتے ہیں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیغام پھیلایا جائے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جو لوگ نہ ملنے کے تھے کہ جہنم میں نہ چلے جائے. یہ تصور, یہ جذبہ والا, اس کو کہتے ہیں محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننا ہے, اللہ کو بھی ماننا, اللہ کی بھی ماننا. یہ ہے محبت. ہوا کیا, بولے موسیٰ علیہ السلام نے جو خواہش ظاہر کی تھی, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش ظاہر کی. وہ کیا ہے, میں جب مر جاؤں گا تو مجھے یہاں دفن نہیں کرنا, وہ خستون دنیا کے خلے کے نیچے دفن کرنا. بولے ابھی خلا فتح نہیں ہوا, جائیں گے کیسے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش کیا تھی, فلسطین میں داخل ہونا. اے بنی اسرائیل چلو فلسطین میں داخل ہوں گے. تو بنی اسرائیل کیا بولے, نہیں وہاں تو بہت جنگجو ہے. اے موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا رب جائے, جیتنے کے بعد بولو ہم آتے. ایسی بزدل قوم تھی. آج فلسطین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسرائیل ہمارا, اسرائیل ہمارا. کل آؤ بولے تو نہیں آئے, اب آتے بولے یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا, پہلے آنا تھا. ہم گئے تھے نا, جو ساتھ دینے والے تھے نا وہ تھے, وہ مسلمان ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہم ہیں, تو لہٰذا ہمارا حق ہے, تمہارا حق ہے. تم نہیں آتے بولے تھے نا, ختم ہو گیا آپشن, بند ہو گیا آپشن. تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولے, میں فلسطین میں تو نہیں جا سکا, جب میں مر جاؤں گا تو وصیت کی قریب فلسطین کے جو ایریا ہو سکتا ہے اس کے قریب میں مجھے دفن کر دیا جائے. موعب ایک ایریا میں موسیٰ علیہ السلام کو دفن کر دیا. وہی خواہش ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا جب کہ خستون دنیا ٹرکی فتح ہوگا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ خواہش تھی کہ اس پیشن گوئی کا میں حصہ بن جاؤں. وہ نہیں بن سکے, اس سے پہلے موت آنے کے آثار نظر آ گئے. تو وصیت کہے کہ کم سے کم مجھے وہاں پر قریب میں دفن کر دو. خلا کب فتح ہوتا نہیں معلوم. مسلمانوں کے خلفشار کی وجہ سے وہ خلا کتنی, ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ بھی آ گیا تب بھی ٹرکی فتح نہیں ہوا. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک محمد فاتح بول کر ایک دبلا پتلا انسان, یہ آ کر فتح, یہ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. دبلا پتلا انسان ہے, یہ سوچتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی فتح بیت المقدس کی ہو گئی, جو آپ نے پیشن گوئی تقریباً ہو گئے پورے, لیکن ایک پیشن گوئی ابھی تک نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو برحق ہے نا. تو محمد فاتح دبلا پتلا انسان تھا, مسجد و مسجد میں رہتا تھا. اس کو کہتے ہیں حمامت, اس شخص کے بارے میں آتا حمامت المسجد, مسجد کا کبوتر ہے. وہ کہتا ہے جیسے کبوتر ہے نا, میری بھی زندگی ایسی, کچھ کھجور کھا لیا, کھانے میں دلچسپی نہیں, لوگوں میں بات کرنے میں دلچسپی نہیں, لوگ جو کھا رہے ہیں پی رہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں, خالی ہمیشہ سوچتے رہتے یہ ابھی تک فتح کیوں نہیں ہوا. حدیث تو برحق ہے, سب فتح ہو گئے, یہ ابھی تک کیوں فتح نہیں ہوا. رات دن سوچتا اللہ تعالیٰ نے ایک دن اسی کے ہاتھ سے بیت قسطنطنیہ فتح کروا ڈالا. اس کا مطلب کیا نکلا, جب عزم پکا ہوتا ہے تو نئے کرنے والے کام بھی آپ سے ہو جاتے ہیں بشرطے کہ وہ عزیمت پیدا کرے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ کر اس میں سے سبق نکال کر اپنے زندگیوں کو بدلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ہاں، ہمارے جناب